بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ اور سوز فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، سوز فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، سوز فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا۔ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ اور جب بڑی حد سے دیدار کی تشنگی، جب بڑی حد سے دیدار کی تشنگی، جب بڑی حد سے دیدار کی تشنگی، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا۔ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ سوز فرقت سے جب دل پریشاں ہوا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا۔ اور ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا، ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ اور فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے۔ آنکھ کھولی تو باب السلام آ گیا، آنکھ کھولی تو باب السلام آ گیا، آنکھ کھولی تو باب السلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ اور کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے۔ پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ سوز فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا۔ جب بڑی حد سے دیدار کی تشنگی، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا۔ اور ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا۔ فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، آنکھ کھولی تو باب السلام آ گیا، آنکھ کھولی تو باب السلام آ گیا۔ کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا۔ اور جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لو وہ شیدائے خیر الانام آ گیا، لو وہ شیدائے خیر الانام آ گیا۔
جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لو وہ شیدائے خیر الانعام آ گیا، لو وہ شیدائے خیر الانعام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، اور سوز فرقت سے دل جب پریشاں ہوا، لب پہ لا تقنطو کا پیام آ گیا، اور کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، غلام آ گیا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کے در کی، حبیب کی آل اولاد کے در کی بادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوستو، مولانا رومی صاحب نے اپنی حکایات رومی میں ایک حکایت لکھی ہے، آج وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک حکایت انہوں نے لکھی ہے کہ ایک عورت تھی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر سال اولاد نرینہ سے نوازتے، ہر سال اس کو اولاد نرینہ ہوتی تو ہر سال وہ فوت ہو جاتی، ہر سال اس کے بچے فوت ہو جاتے، اور وہ عورت صبر اور شکر کرتی۔ اب یقے بعد دیگرے اس کے 20 بچے اسی طرح فوت ہو گئے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب اس سے صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر اٹھی، وضو کیا، مصلی پہ گئی، اپنے مالک سے بات کی، یا اللہ، اے کونوں مکان کے مالک، اے ہر چیز پہ قادر اللہ، میرے سے کون سی تقصیر ہو گئی ہے کہ تو ہر سال مجھے اولاد نرینہ سے نوازتا بھی ہے اور پھر اس کو واپس بھی لے جاتا ہے۔ یا اللہ، اگر یہ میرے مقدر میں نہیں ہے تو پھر مجھے تو ہر سال اتنی تکلیف سے گزارتا ہے، پھر اس کو واپس لے جاتا ہے، تو یا اللہ تو پھر مجھے دے نا۔ اگر اسی طرح کرنا ہے، ہر سال میں اتنی تکلیف سے گزرتی ہوں اور کسی ایک سال بھی مجھے اپنے بچے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اگر یہی بات ہے تو مالک تو پھر مجھے نہ دے۔ مالک تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، میرے حال پہ رحم فرما۔ گڑ گھڑاتی رہی، روتی رہی، اپنے رب سے بات کرتی رہی۔ اب ہوا یہ کہ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو اونگ آئی، ہلکی سی نیند جس کو بولتے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ ایک محل ہے، ایک شگفتہ پربہار باغ تھا جس میں وہ سیر کر رہی ہے۔ اس باغ میں پھر ایک محل ہے، اس محل کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اور وہ انتہائی خوبصورت ترین محل ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت بڑا باغ، پربہار باغ، چاروں طرف سرسبزہ شاداب، پھر اس میں محل میں پھر اس نے جیسے اندر گئی، محل کے اندر اس نے ایک کمرہ دیکھا۔ اس کمرے میں جتنے اس کے بچے فوت ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کھیل رہے تھے، انتہائی خوبصورت لباس میں وہ بچے، اور وہ سارے کے سارے کھیل رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا وہ اس کی طرف دوڑے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور اس محل پہ اسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس محل کے دروازے پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کو غیب سے آواز آئی کہ یہ جو تم نے صبر کیا نا،
تو اس صبر کا نتیجہ یہ سب تیرے صبر کا یہ پھل ہے۔ بہت خوش ہوئی اور خوشی میں اس کی آنکھ کھل گئی، جاگی، جب بیدار ہوئی تو بہت خوش۔ پھر اس نے اپنے مالک سے عرض کی، مولا کہ میرے اتنے سے صبر کا اتنا بڑا انعام، یا اللہ تو مجھے اب سینکڑوں سال بھی ایسے رکھے نا تو میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ میں جو تجھ سے مانگ رہی تھی نا وہ تھوڑا تھا، جو تو نے مجھے دیا نا وہ بہت بڑا ہے۔ نے کہا یہ میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ، یا اللہ اب میں آئندہ کبھی تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی، تو جو کرتا ہے وہ بہترین بہترین کرتا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے نا بہترین بہترین کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے لوگ ہوتے ہیں، ہم مان جاتے ہیں، اقرار کر رہے ہوتے ہیں یہ جی ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں اپنی عقل اور سمجھداری کی بنا پہ، مطلب جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، جو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم وہ اپنے مالک سے طلب کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بھی چیز ہے نا، دولت ہے، کوئی رشتہ ہے، کچھ بھی مکان ہے، تو ہمیں جو اپنی عقل کے مطابق ٹھیک لگتا ہے نا ہم وہ اپنے مالک سے مانگتے ہیں، پھر اسی پہ ہم نفل پڑھتے ہیں، اسی پہ ہم وظائف کرتے ہیں، اسی پہ ہم منتیں مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ اپنی عقل کے پیمانے پہ اس کی کسوٹی پہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم ہی لوگوں کو، ہمارے ہی اندر رہنے والے لوگوں میں ہمیں خود اعتراف ہوتا ہے کہ یہ جی ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ دانشور ہے، انٹلیکچوئل ہے، عقل مند ہے، ہم سے زیادہ۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں مجھ سے میت جو اقرار کر لیتے ہیں۔ اچھا دوستو ہم لوگوں میں مان جاتے ہیں کہ یہ میرے سے زیادہ سمجھدار ہے، اللہ کے معاملے میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مالک کے سامنے ہم جو چیز رکھ دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمیں دے، مطلب میں پھر دہراؤں گی کہ وہ چیز ہم کو اپنی ذات، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں، جو چیز ہمارے اس عقل کی کسوٹی پہ ہم پرکھ لیتے ہیں نا جی یہ ٹھیک ہے اور ہمیں اچھی لگتی ہے اپنی عقل کے مطابق، تو ہم وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی یا اللہ بس یہ ہم کو دے دے، پر ہماری اسی پہ ہی دعا ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے، منت ہوتی ہے، اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم دعا کرواتے ہیں۔ اور ہم میں سے جو بندے نماز پڑھتے ہیں نا وہ تو پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں جی اب تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کسی اور کا کام کرے یا نہ کرے ہمارا تو کرے، کیونکہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو لائن پہ آئیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ اقرار کر لیتے ہیں اور اپنے اندر ہم، اچھا کسی کے سامنے نہ بھی نہ مانیں بٹ ہمیں اپنے اندر پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، یہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، فتین ہے، عقل مند ہے، دانشور ہے، انٹلیکچوئل ہے، لیکن ہم اپنے مالک کے معاملے میں یہ بات صدیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں شکوے کر کے، یا اللہ یہ ہم نے تجھ سے مانگا تھا تو نے تو نہیں ہمیں دیا، مطلب وہ چیز جو ہم نے اس سے مانگی تھی نا دوستو وہ ہمارے عقل کے پیمانے کے مطابق تھی، ہمارے عقل کے پیمانے کے مطابق تھی۔ ایک ہی چیز میں آپ کو سمجھا دوں اور یہ میری بات لکھ لیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ہم مانگتے ہیں وہ نوازتا ہے، ہم سوالی ہیں وہ کرم کرتا ہے، ہم التجا کرتے ہیں وہ فضل کرتا ہے۔ آپ کی اور میری دعا فکروں میں، لائنوں میں محدود، اور اس کا کرم بے بہا، اس کا فضل بے بہا لامحدود، وہ نوازتا ہے ہماری جولیاں، وہ جب نوازتا ہے نا تو ہماری جولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اس کا کرم بہت بڑا ہے۔ یہ جو ہم لگے ہوتے ہیں نا، لگے رہتے ہیں، یہ ہم لگے بھی اسی کے کرم سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری زبانوں پہ اس کا نام جاری و ساری ہوتا ہے اصل میں یہی تو اس کا کرم ہوتا ہے۔ اگر ہماری پیشانی اس کے سامنے جھکتی ہے تو یہ اس کا کرم ہے دوستو، ورنہ ہم کہاں، اور کہاں اس کی بارگاہ کو سجدہ، ہم کہاں اس پاک بارگاہ میں سجدہ، کہاں ہم اور کہاں وہ خالق کائنات اور بادشاہوں کے بادشاہ کا نام، کہاں میری اور آپ کی زبان اور کہاں اس مالک کائنات کا نام، جس نام کو مصطفیٰ جیسی ہستیاں
لیتی رہی، جس نام کو علی المرتضیٰ یا ورد کرتے رہے، جس نام کا حسن مجتبیٰ ورد کرتے رہے، جس نام کو سیدہ کائنات ساری رات سر سجدے میں رکھ کے ورد کرتی رہی، جس نام کو سیدہ زینب کبریٰ، کئی اصحاب کبار، اہل بیت اطہار، جس نام کو 1.25 لاکھ انبیاء، بے بہا ملائکہ، کئی غوث کتب ابدال ولی اس نام کو جپتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے۔ اور کہاں ہم جیسے گناہگار سیاکار خطاکار اور وہ نامی، یہ کرم ہے اس کا دوستو، یہ بہت بڑی عطا ہے اس کی کہ ہماری زبانوں پہ اس کا نام ہوتا ہے، ہماری زمینیں اس کے سامنے جھکتی ہیں، یہی تو اس کا کرم ہے۔ ہماری چھوٹی سی عقل میں وہی ڈالتا ہے چیزیں، تو ہم اس سے آگے ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ ہم صبر کریں گے تو نوازے گا، ہم سوال کریں گے تو دے گا، ہم صبر کریں گے تو نوازے گا۔ نوازنے اور دینے میں فرق ہوتا ہے دوستو، کرم میں اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا سوال چند لائنوں پہ ہوگا، ایک پیج پہ ہوگی، ہماری چند چیزیں ہوں گی چونکہ جو ہماری عقل کے مطابق ہوں گی۔ وہ نوازے گا تو بے بہا خزانے۔ آپ کے سامنے میں نے حکایات رومی رکھی نا، اس نے کہا جی وہ تو کہہ رہی تھی جی آپ نے میرے 20 بیٹے لے لیے، جب اس نے دیکھا نا وہاں پہ مقام، اور اسی کے بدلے تھا، اسی صبر کے بدلے تھا، اور کوئی اس کے پلے عبادت نہیں تھی، اسی کے بدلے تھا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، صبر سے، ذکر سے اور شکر سے، اور یہی تینوں چیزیں جب ہم میں آ گئی تو ہمارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگ جاتا ہے۔ ذکر، صبر اور شکر، لگے رہو، جڑے رہو، وہ ہم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے، یہ بھی اس کی مہربانی، کہ ہم کو اپنا ذکر دے، یہ بھی اس کی مہربانی۔ اسے کہیں یا اللہ جو تو کرتا ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے، اور ہم کو کبھی اپنی چوکھٹ سے جدا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے کرم سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ خاص طور پہ ملک پاکستان کے لیے دعا، میں اللہ میرے ملک پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیک حاجات کو پورا کرے۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ سے بات ہوگی۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ آپ کے جو کمنٹ آتے ہیں وہ میں ہر